السلام علیکم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنے لوگ پورے سال میں معاف نہیں کرتا، یعنی کہ اتنے لوگوں کو پورے سال میں جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوم عرفہ کا دن آتا ہے، عرفات کے اندر میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو دیکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں، کیا التجائیں کر رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ، تیرے بندے تجھ سے رحمت طلب کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، التجائیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، گواہ رہنا، میں نے اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ عرفہ کا روزہ یعنی کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذو الحج کا روزہ رکھتا ہے، تو فرمایا یہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فضیلت ہے یوم عرفہ کی، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ وہ التجائیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی گواہی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا جو دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یوم عرفہ کے حوالے سے، یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ایک جو سال گزر گیا ہوتا ہے اور ایک جو سال گزر رہا ہوتا ہے، میں 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے بھائی ساتھی 8 ذو الحج کا روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں 8 ہوتی ہے اور سعودی عرب کے اندر 9 ہوتی ہے، جس دن حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، وہ ہم سے ایک دن پہلے عید کرتے ہیں، تو جس دن یہاں پہ 8 ہوتی ہے وہاں پہ 9 ہوتی ہے اور حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس بات کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم نے عید اپنے چاند کے حساب سے رکھنی ہے، یعنی کہ ہم نے عید اپنے چاند کے حساب سے کرنی ہے، یعنی کہ ہمارا چاند ان کے ایک دن کے بعد نظر آیا ہے، یعنی کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے نظر آیا ہے، ہمارے ہاں بعد میں نظر آیا ہے۔ تو جیسے ہم روزہ بھی ان کے بعد رکھتے ہیں، عید بھی ان کے بعد کرتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں، وہ اپنی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے اور ہم اپنی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ ہم نے 8 ذو الحج کا روزہ نہیں رکھنا۔ جس دن حاجی میدان عرفات میں جاتے ہیں اس دن روزہ نہیں رکھنا، اس دن ہمارے ہاں 8 تاریخ بنتی ہے، سعودی عرب کے اندر 9 بنتی ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم تاریخ کے حساب سے، اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پاکستان میں
اور دیگر ممالک میں جن میں سعودی عرب کے ساتھ عید نہیں کی جاتی، تو وہ سارے کے سارے اور ہم اپنی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ تو ہمارے ہاں جو روزہ رکھا جاتا ہے 8 ذو الحج کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہی ہے کہ ہم 9 ذو الحج کا روزہ رکھیں، ہم اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں۔ یوم عرفہ 9 ذو الحج، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں عید بھی اپنی تاریخ کے حساب سے کرنی ہے، اپنے چاند کے حساب سے کرنی ہے، تو ہم روزہ بھی اپنی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمارے ہاں 9 ذو الحج بدھ والے دن بن رہی ہے، تو سارے بھائی ساتھی بدھ کے دن کا روزہ رکھیں۔ اپنے گھروں میں جو بچے روزہ رکھ سکتے ہیں وہ روزہ رکھیں، جو خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں وہ روزہ رکھیں، اور میرے سارے بھائی ساتھی بھی روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔